السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة يخلق ما يشاء وهو العليم القدير۔ جناب معزز علماء کرام، دور اور پاس سے تشریف لائے محترم سامعین، نوجوان ساتھیوں اور پردہ نشین خواتین، اللہ رب العالمین نے انسانی زندگی کے 3 دور بنائے۔ دنیا میں اللہ تعالیٰ نے انسان کو جو پیدا کیا ہے، بھیجا ہے، اس کے 3 دور بنائے۔ پہلا دور بچپن کا، دوسرا دور جوانی کا، اور تیسرا دور بڑھاپے کا، اور اس کے بعد انسان پھر ختم ہو جاتا ہے، مر جاتا ہے۔ یہ 3 دور اللہ تعالیٰ نے بنائے۔ ان تینوں دور کو اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کی ایک آیت کریمہ کے اندر بیان فرمایا ہے۔ آیت کریمہ اس طریقے سے ہے،
اللہ الذی خلقکم اللہ الذی خلقکم، وہی تو اللہ ہے جس نے تمہیں پیدا کیا، وہی اللہ ہے جس نے تمہیں پیدا کیا۔ خلقکم من ضعف، تمہیں پیدا کیا اس حال میں کہ تم کمزور تھے۔ انسان جب پیدا ہوتا ہے تو کمزور ہوتا ہے، اور بہت زیادہ کمزور ہوتا ہے۔ اتنا کمزور ہوتا ہے کہ چلنا پھرنا، بھاگنا دوڑنا یہ تو بہت بڑی باتیں ہیں۔ جب انسان پیدا ہوتا ہے تو وہ بیٹھ بھی نہیں سکتا، بیٹھ بھی نہیں سکتا، اتنا کمزور۔ آپ بٹھاؤ گے وہ گر جائے گا، آپ کھڑا کرو گے اس کو پھر گر جائے گا، اتنا کمزور ہوتا ہے۔ اور آپ دیکھیں کہ اگر ایک بکری کا بچہ جب پیدا ہوتا ہے، پیدا ہونے کے تھوڑے دنوں کے بعد میں بکری کا بچہ بھاگنے بھی لگتا ہے، دوڑنے بھی لگتا ہے، لیکن انسان کی حالت یہ ہے کہ کئی مہینے گزر جاتے ہیں تب جا کر وہ بیٹھنا سیکھتا ہے۔ یعنی پیدائش کے وقت میں وہ بکری کے بچے سے بھی زیادہ کمزور ہوتا ہے، ایک جانور سے بھی زیادہ کمزور ہوتا ہے۔ پیدائش یہ ہے انسان کی، اسی کو اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا۔ اللہ الذی خلقکم من ضعف، وہی اللہ ہے جس نے تم کو پیدا کیا اس حال میں کہ تم کمزور تھے۔ انسان اتنا کمزور ہوتا ہے کہ خود سے کھا بھی نہیں سکتا، خود سے چل بھی نہیں سکتا، پہن بھی نہیں سکتا، بیٹھ بھی نہیں سکتا، اتنا کمزور ہے کہ کھا بھی نہیں سکتے، پہن بھی نہیں سکتے، چل بھی نہیں سکتے، بھاگ بھی نہیں سکتے۔ اتنا کمزور ہوتا ہے انسان جب اس کی پیدائش ہوتی ہے۔ بھوک لگ رہی ہے بتا نہیں سکتے، پیاس لگ رہی ہے بتا نہیں سکتے، سردی لگ رہی ہے بتا نہیں سکتے، گرمی لگ رہی ہے بتا نہیں سکتے، بدن میں بخار ہے بتا نہیں سکتے، بدن کے اندر درد ہے بتا نہیں سکتے۔ کوئی ہمارے پاس میں حالت نہیں بتانے کی، ایک ہی حالت ہے، بھوک لگ رہی ہے تو رو رہے ہیں، پیاس لگ رہی ہے تو رو رہے ہیں، اگر بدن میں درد ہے تو رو رہے ہیں، بخار ہے تو رو رہے ہیں، سردی لگ رہی ہے تو رو رہے ہیں، گرمی لگ رہی ہے تو رو رہے ہیں۔ ہر چیز کا ایک ہی علاج کہ رو، بس روتا ہے انسان، اتنا کمزور ہوتا ہے۔ اب میں آپ سے ایک سوال پوچھتا ہوں کہ کوئی بھی انسان روتا کب ہے؟ جب وہ اپنی عاجزی اور اپنی کمزوری کی انتہا کو پہنچ جاتا ہے تو روتا ہے۔ جب تک انسان کے بدن میں طاقت ہے اور اپنی پریشانیوں کو دور کرنے کی اس کے اندر طاقت اور اس کے اندر حوصلہ موجود ہے، اس وقت تک انسان تھک ہار کر بیٹھتا نہیں ہے، بلکہ اس پریشانی کو دور کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ لیکن جب وہ یہ دیکھ لیتا ہے کہ اب مجھ سے پریشانی دور نہیں ہوگی، اب مجھ سے میری یہ حالت دور نہیں ہو سکتی، تو پھر وہ تھک ہار کر بیٹھ جاتا ہے اور رونا شروع کر دیتا ہے۔ یعنی جب اپنی عاجزی کے لاش اور انتہا پر پہنچ جاتا ہے تب انسان روتا ہے۔ اور انسان جب پیدا ہوا تو صرف رو رہا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ جب انسان پیدا ہوتا ہے تو اپنی عاجزی کی انتہا کو پہنچا ہوا ہوتا ہے، اپنی کمزوری کی انتہا پر ہوتا ہے۔ اسی کو اللہ رب العالمین بیان فرما رہا ہے۔ اللہ الذی خلقکم من ضعف، وہی اللہ ہے جس نے تم کو پیدا کیا اس حال میں کہ تم کمزور تھے۔
بھوک لگ رہی ہے بتا نہیں سکتے، پیاس لگ رہی ہے بتا نہیں سکتے، سردی لگ رہی ہے بتا نہیں سکتے، گرمی لگ رہی ہے بتا نہیں سکتے، بدن میں درد ہے بتا نہیں سکتے، بخار ہے بتا نہیں سکتے۔ ایک ہی طریقہ ہے کہ رونا شروع کر دو۔ جب یہ چھوٹا ہوتا ہے، بچہ ہوتا ہے، رونا شروع کر دیتا ہے، اس کے رونے کو دیکھ کر ماں کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ ابھی میرے بچے کو بھوک لگ رہی ہوگی اس لیے رو رہا ہے، ابھی میرے بچے کو سردی لگ رہی ہوگی اس لیے رو رہا ہے، ابھی اس کو گرمی لگ رہی ہوگی اس لیے رو رہا ہے، ابھی اس کے بدن میں درد ہے شاید اس لیے رو رہا ہے، ابھی اس کو بخار ہے اس وجہ سے رو رہا ہے، ابھی اسے پیاس لگ رہی ہے اس وجہ سے رو رہا ہے۔ تمہارے رونے کو دیکھ کر ماں کو اندازہ ہو جاتا ہے، لیکن تم اپنے آپ سے تو بتا بھی نہیں سکتے کہ تمہیں کیا پریشانی ہے۔ اتنے کمزور، لیکن یہ کمزوری کا دور دھیمے دھیمے کر کے ختم ہوتا ہے۔ یہ پنکھا بند ہو جائے گا، اسے بند کر دیجیے۔ یہ دھیمے دھیمے دور ختم ہو جاتا ہے، انسان اب دھیمے دھیمے کر کے بڑا ہو رہا ہے، کمزوری سے طاقت کی طرف جا رہا ہے، کمزوری سے طاقت کی طرف جا رہا ہے، دھیمے دھیمے کر کے اب یہ بڑا ہو رہا ہے۔ وہی انسان جو کچھ دنوں پہلے تک بھاگ نہیں سکتا تھا، چل نہیں سکتا تھا، دوڑ نہیں سکتا تھا، بول نہیں سکتا تھا، اب یہ دھیمے دھیمے کر کے بڑا ہو رہا ہے، بھاگ بھی سکتا ہے، چل بھی سکتا ہے، دوڑ بھی سکتا ہے، کھا بھی سکتا ہے، پی بھی سکتا ہے، بات بھی کر سکتا ہے، بول بھی سکتا ہے۔ اب یہ دھیمے دھیمے کر کے بڑا ہو رہا ہے، کمزوری سے طاقت کی طرف جا رہا ہے، بچپن سے جوانی کی طرف جا رہا ہے۔ اللہ رب العالمین نے اسی کو بیان فرمایا، اللہ الذی خلقکم من ضعف، تمہیں پیدا کیا اس حال میں کہ تم کمزور تھے، ثم جعل من بعد ضعف قوۃ، لیکن یہ کمزوری کا دور تمہارے اوپر بہت دنوں تک نہیں رہتا، اب اس کمزوری سے اٹھا کر ہم تمہیں طاقت کی طرف لے جا رہے ہیں، اب یہ تمہارے طاقت کا دور ہے، بدن کے اندر طاقت آ گئی، بدن کے اندر خون بھی گردش کر رہا ہے، بدن کے اندر گرم گرم خون بھی دوڑ رہا ہے، اور چہرے کے اوپر بھی کالے بال، سر کے اوپر بھی کالے بال، انسان جوانی کی طرف جا رہا ہے، بدن کے اندر طاقت آ گئی ہے، ہڈیاں مضبوط ہو گئی ہیں۔ وہی انسان جو کبھی چل نہیں سکتا تھا، وہی انسان جو کبھی خود سے بیٹھ نہیں سکتا تھا، آج کئی کلومیٹر تک چلا جاتا ہے، کئی کلومیٹر تک اگر بھاگنے کی دوڑنے کی ضرورت پڑ جاتی ہے تو وہ بھی چل لیتا ہے، بھاگ لیتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اب یہ جوان ہو گیا، اب یہ کمزوری سے طاقت کی طرف چلا گیا۔ بعض نوجوانوں کو دیکھو اپنی جوانی کے نشے میں محلے میں جب نکلیں گے تو اس طریقے سے باہر نکلتے ہیں کہ کسی نے اگر ان کی طرف گھور کر دیکھ لیا تو ان سے لڑائی کر رہے ہیں، کسی نے کچھ بول دیا تو ان سے لڑائی کر رہے ہیں، اپنے سامنے کسی کو کچھ نہیں سمجھتے، یہ اکڑ، یہ گھمنڈ اپنی جوانی اور اپنی طاقت کے اوپر۔ من اشد منا قوہ، ہم سے زیادہ طاقتور کون ہے؟ یہ جوانی کا نشہ، بڑوں کو بڑا نہیں سمجھ رہے ہیں، بزرگوں کو بزرگ نہیں سمجھ رہے ہیں، اپنے رشتہ داروں کو رشتہ دار نہیں سمجھ رہے ہیں، الگ ہی جوانی کے نشے کے اندر مبتلا ہے، کسی کو کچھ نہیں سمجھتے اپنے آگے۔ لیکن جس طریقے سے بچپنا بہت دنوں تک نہیں رہا تھا، اسی طریقے سے یہ جوانی بھی بہت دنوں تک نہیں رہتی۔ اللہ فرماتا ہے اب اس کا تیسرا دور شروع ہوتا ہے۔ تیسرا دور کیسے آتا ہے؟ فرمایا ثم جعل من بعد قوۃ ضعفا وشیبا، جس طریقے سے ہم اس کو کمزوری سے طاقت کی طرف لے گئے تھے، بچپن سے جوانی کی طرف لے گئے تھے، اب اس کے بعد ہم اس کو اس طاقت سے بڑھاپے کی طرف لے کے آ رہے ہیں، کمزوری کی طرف لے کے آ رہے ہیں، اس جوانی سے اس کو بڑھاپے کی طرف لے کے آ رہے ہیں۔
وہی انسان جو کئی کلومیٹر تک چل لیتا تھا، وہی انسان جو کئی کلومیٹر تک دوڑ بھی لیتا تھا، آج اس انسان کا حال یہ ہے، وہی انسان جس کے چہرے پر، جس کے سر پر کالے بال نظر آتے تھے، آج اس انسان کا یہ حال ہے کہ چہرے پر بھی اس کے سفید بال ہو گئے ہیں اور اس کے سر کے اوپر بھی سفید بال نکل آئے ہیں، سفید بال ہو گئے ہیں۔ اور یہی انسان جو کئی کلومیٹر تک چل لیا کرتا تھا، آج جب اس کے چلنے کی باری آتی ہے تو اپنے گھر سے یہ مسجد تک نہیں جا پاتا ہے۔ اگر یہ اپنے گھر سے مسجد کی طرف بھی جاتا ہے تو آج اس کی سانس پھول جاتی ہے، کمزوری آ گئی، ہل کر چل رہا ہے، ڈنڈا پکڑ کر، لاٹھی پکڑ کے چل رہا ہے، دوڑ تو بالکل ہی نہیں سکتا۔ چلنے کی بھی باری آئے تو مسجد تک چلتے میں بیچ میں کئی جگہ پر رک کر جاتا ہے۔ کون انسان؟ وہی جب جوان تھا تو کہتا تھا من اشد منا قوہ، ہم سے زیادہ طاقتور کون ہے؟ آج جب بڑھاپا آیا، وہی انسان جو اپنے سامنے کسی کو کچھ نہیں سمجھتا تھا، اسپتال کے بیڈ کے اوپر پڑا ہوا ہے اور محتاجگی کی زندگی گزار رہا ہے۔ وہی انسان جو کبھی اپنے کام خود سے کیا کرتا تھا، آج یہ ہے کہ جب بڑھاپا آیا تو بڑھاپے میں کوئی اس کو پانی پلانے والا موجود نہیں، کھانا دینے والا موجود نہیں، دوا دینے والا موجود نہیں، پاخانہ پیشاب کرانے والا کوئی اس کا موجود نہیں ہے۔ آج اس حالت میں پہنچ گیا۔ تو یہ 3 دور ہیں، پہلا دور بچپن کا، دوسرا جوانی کا، تیسرا بڑھاپے کا، 3 دور۔ آپ یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ پہلا دور کمزوری کا، دوسرا دور طاقت کا، پھر تیسرا دور کمزوری کا۔ میں اب آپ سے ایک سوال کرتا ہوں، یہ بتائیے کہ ان تینوں دوروں میں سے کون سا دور بہترین ہے انسان کی زندگی کا؟ پہلا کمزوری کا، دوسرا طاقت کا، تیسرا پھر کمزوری کا۔ ان تینوں میں سے کون سا دور بہترین ہے؟ تو آپ کا جواب ہوگا وہ دور بہترین ہے جو طاقت کا دور ہے۔ وہ تھوڑی کہ پیشاب کر کے اسی کے اندر لوٹ رہے ہیں، مانا ہٹاتی تو پیشابی کے اندر پڑے رہتے۔ اور نہ یہ دور بہتر ہو سکتا ہے کہ اسپتال کے اندر لیٹے ہوئے ہیں اور دواؤں کے ذریعے سے انسان زندہ ہے اور مشینوں کے ذریعے سے انسان زندہ ہے، یہ دور بھی بہتر نہیں ہو سکتا۔ تو بہترین دور وہ ہے جو جوانی کا دور ہے، کمزوری کے بعد طاقت اور طاقت کے بعد پھر کمزوری۔ اور ایک بات آپ کو اور بتا دوں، یہ جو 2 کمزوری کے دور ہیں تو اس میں یہ جو بڑھاپے والا کمزوری کا دور ہے یہ تو بالکل بھی بہتر نہیں ہو سکتا۔ کیوں؟ اس لیے نہیں ہو سکتا کہ یہ بچپن کا ہے، کمزوری کا دور ہے، لیکن اس بچپن کے بعد امید ہے کہ انسان جب بڑا ہوگا تو طاقتور بن جائے گا، لیکن بڑھاپے میں جب انسان کمزور ہوتا ہے تو اس کے بعد تو یہ امید بھی ختم ہو جاتی ہے کہ اب اس کے اندر کوئی طاقت آئے گی، کیونکہ یہ تو لاسٹ سٹیج پر پہنچ چکا ہے۔ تو بہترین دور جوانی کا دور ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ 3 دور قرآن کریم کے اندر بیان فرمائے۔ اب ایک سوال ہو سکتا ہے کہ یہ 3 دور ہی اللہ نے کیوں بنائے؟ اس کا جواب اللہ نے قرآن کریم کی اسی آیت کریمہ کے اندر دے دیا ہے۔ اللہ فرماتا ہے یخلق ما یشاء، یخلق ما یشاء، اللہ فرماتا ہے میں جو چاہوں پیدا کروں، میں جتنے دور چاہوں بناؤں۔ وہ اللہ ہے، وہ جتنے چاہے دور بنا سکتا ہے، وہ جتنے چاہے دور بنائے، جس طریقے سے چاہے بنائے۔ کون ہے اس سے سوال کرنے والا؟ کون ہے اسے روکنے والا؟ کون ہے اسے ٹوکنے والا؟ کون ہے اسے مشورے دینے والا؟ فرمایا یخلق ما یشاء، اگر کوئی مشورہ دینے والا آ بھی جائے، کوئی ٹوکنے والا آ بھی جائے، کوئی روکنے والا آ بھی جائے، کوئی اعتراض کرنے والا پیدا ہو جائے، کوئی اعتراض کرنے والا کھڑا بھی ہو جائے، تو اللہ رب العالمین کو اس سے کون سا فرق پڑنے والا ہے؟ فرمایا یخلق ما یشاء، میں تمہارا رب ہوں، میں جس طریقے سے بھی چاہوں پیدا کروں، میں جس طریقے سے بھی چاہوں تمہاری زندگی کے دور بناؤں۔ یخلق ما یشاء، مجھ سے کوئی سوال کرنے والا نہیں ہے۔ وہ اللہ ہے، وہ جیسے چاہے بنائے، جس طریقے سے چاہے زندگیاں بنائے ہماری، اس سے کون سوال کرنے والا؟
کیوں نہیں کر سکتے؟ وَهُوَ الْعَلِيمُ الْقَدِيرُ، کیونکہ اللہ جاننے والا بھی ہے، طاقت رکھنے والا ہے، اسے معلوم ہے کہ مجھے کیا بنانا ہے، کیسے بنانا ہے، اور وَهُوَ الْعَلِيمُ الْقَدِيرُ، وہ جو بھی بنائے گا اس پر پورا کنٹرول ہے پروردگار کا، پورا کنٹرول ہے اس پروردگار کا۔ تو اللہ رب العالمین نے 3 دور بنائے، اس میں سے سب سے بہترین دور جوانی کا دور ہے۔ تو آج اسی جو بہترین دور ہے، اسی بہترین دور کے تعلق سے چند باتیں کرتے ہیں، جوانی کے تعلق سے۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ کی جو نعمت جتنی بڑی ہے، قیامت کے دن اس نعمت کا سوال بھی اللہ تعالیٰ اسی حساب سے کرے گا۔ چھوٹی نعمت ہے، چھوٹا سا سوال جلدی سے چھوڑ دیا، بڑی نعمت ہے، بڑا سوال، تو جتنی بڑی نعمت اتنے بڑے سوال۔ اب ان تینوں دوروں کے اندر جوانی، بڑھاپا، بچپنا، جوانی اور بڑھاپا، ان تینوں دور میں سب سے بڑا دور اور سب سے بڑی نعمت جوانی کی نعمت ہے، تو قیامت کے دن سوال بھی اس تعلق سے بڑا سخت کیا جائے گا۔ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک حدیث کے اندر اس کو بیان فرمایا ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، راوی حدیث حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ بیان کرتے ہیں، مشہور حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا تزول قدم ابن آدم یوم القیامت حتی یسأل عن 5۔ او نوجوانوں غور سے سنو، فرمایا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، لا تزول قدم ابن آدم یوم القیامت حتی یسأل عن 5۔ قیامت کے دن اللہ رب العالمین کے سامنے سے کوئی انسان، ابن آدم، آدم کی اولاد، آدم کا بیٹا، کوئی بھی انسان اللہ کے سامنے سے اپنے پیر کو ہلا بھی نہیں سکتا، اپنے پیر کو جنبش بھی نہیں کر سکتا، یہاں تک کہ اللہ کے 5 سوالوں کے جواب نہ دے دے۔ 5 سوالوں کے جواب جب تک نہ دے دو پیر ہلا نہیں سکتے۔ پیروں کو ہلانا جانتے ہیں آپ کیا ہوتا ہے؟ پیر ہلانا اور پیر ہٹانا یہ 2 الگ الگ چیزیں ہیں۔ پیر ہٹانا اس کو کہتے ہیں کہ آپ ایک جگہ کھڑے ہوئے تھے اور پھر وہاں سے ہٹ کر آپ دوسری جگہ آ گئے، یہ ہے ہٹانا۔ اور ہلانا یہ ہے کہ آپ وہیں پر کھڑے ہوئے ہیں لیکن کھڑے کھڑے آپ تھک گئے ہیں، تو کبھی سیدھے پیر کے اوپر آپ نے وزن زیادہ دے دیا اور الٹے پیر کو ڈھیلا چھوڑ دیا، اور جب تھوڑی دیر کے بعد میں الٹے پیر کے اوپر وزن زیادہ دے دیا اور سیدھے پیر کو ڈھیلا چھوڑ دیا تاکہ تھکن کا احساس کم ہو، اس کو کہتے ہیں ہلانا۔ اور اگر اس کی مثال دیکھنا چاہتے ہو تو رمضان کے مہینے میں جو تراویح کی نماز پڑھی جاتی ہے اس میں دیکھ لینا، امام صاحب جب تراویح کی نماز میں لمبی قرات کرتے ہیں، قرآن کریم پڑھتے ہیں، پیچھے کھڑے ہوئے مقتدی حضرات کبھی یوں کھڑے ہوئے، کبھی یوں کھڑے ہیں، کبھی اس والے پیر پہ زور دے رہے ہیں، کبھی برابر والے پیر پہ زور دے رہے ہیں، اور کچھ تو الحمدللہ اتنے بڑھیا ہوتے ہیں کہ وہ پیروں پہ زور دینے کے بجائے برابر والے کے اوپر یوں زور دے دیتے، اپنا وزن بھی برابر والے پہ ڈال دیا یوں۔ تو یہ ہے، کھڑے تو آپ اپنی جگہ ہیں لیکن پیروں کو ہلا رہے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے کہ ہٹانا تو بہت بڑی بات ہے، ہلا بھی نہیں سکتے۔ لا تزول قدم ابن آدم یوم القیامت حتی یسأل عن 5۔ اس وقت تک اپنے پیروں کو ہلا بھی نہیں سکتے جب تک کہ اللہ کے 5 سوالوں کے جواب نہیں دے دو گے۔ اے اللہ کے نبی، وہ کون سے 5 سوال ہیں جو قیامت کے دن کے اندر 50,000 برس کے برابر جو دن ہوگا
اور سورج بھی 1 میل کی دوری پر ہوگا، زمین تانبے کی طرح تپ رہی ہوگی، اور انسان اپنے اعمال کے مطابق اپنے پسینے کے اندر ڈبکیاں لگا رہا ہوگا، سارے انسان وہاں پہ جمع ہوں گے۔ اے اللہ کے نبی ذرا مجھے یہ بتائیے کہ وہ 5 سوال کون سے ہوں گے جو ہر انسان کو دینا ہوں گے، ہر انسان کو اس کا جواب دینا ہوگا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پہلا سوال اللہ تعالیٰ جو اس سے پوچھے گا وہ ہوگا ان عمرہ فیما افنا۔ او میرے بندے بتا، او انسان ذرا مجھے یہ بتا کہ تو اپنی عمر کہاں گزار کے آیا، کہاں پہ گزاری ہے تو نے عمر؟ پہلا سوال، اپنی عمر کہاں پہ گزاری؟ اے اللہ کیسے جواب دینا ہوگا؟ بچپنا کہاں گزارا، جوانی کہاں گزاری، بڑھاپا کہاں گزارا؟ ہاں سب بتا۔ اے اللہ یہ بھی بتانا ہوگا میں نے فلاں وقت میں فلاں کام کیا تھا، فلاں وقت میں فلاں جگہ گیا تھا، فلاں وقت میں نے فلاں جگہ پر یہ ٹائم گزارا تھا، ہاں یہ بھی بتا۔ اے اللہ ساری چیزیں بتاؤں کہاں؟ سب بتا۔ کا پروردگار ایک ایک چیز بتانا پڑے گی۔ فرمایا ہاں تیری ایک ایک سانس کا حساب لیا جائے گا، تیری ایک ایک سانس کا آج حساب ہوگا۔ تو نے اپنی ان پلکوں کو، آنکھوں کی ان پلکوں کو اٹھایا پھر گرایا، پھر اٹھایا اور پھر گرایا، اس ایک ایک جھپکی کا بھی تجھ سے حساب لیا جائے گا، تیری ایک ایک سانس کا بھی تجھ سے حساب لیا جائے گا۔ بتائیے اپنی زندگی کہاں گزار کے آیا ہے؟ آج تیرے ایک ایک گھنٹے کا، ہر گھنٹے کا حساب لیا جائے گا، گھنٹوں کے اندر پائے جانے والے ایک ایک منٹ کا تجھ سے حساب لیا جائے گا، ایک ایک منٹ کے اندر پائے جانے والے ایک ایک سیکنڈ کا حساب لیا جائے گا۔ اے اللہ کیا ہر چیز کا حساب ہوگا؟ فرمایا ہاں اگر تو نے 60 سال کی زندگی گزاری ہے تب بھی اپنے 60 سال کی زندگی میں جتنی سانسیں تو نے لی ہیں ہر ایک سانس کا حساب آج تجھ سے لیا جائے گا۔ او میرے پروردگار یہ تو بڑا ہی بہت ہی زیادہ خطرناک سوال ہے، یہ تو بہت بڑا حساب ہے۔ فرمایا ہاں ہاں ان عمرہ فیما افنا، بتا تو نے اپنی عمر کہاں گزاری ہے؟ ایک ایک چیز کا حساب، پیدائش سے لے کے آخری سانس تک کا حساب دے، ایک ایک سیکنڈ کا حساب دے۔ اے اللہ بچپنا تو مجھے پتا ہی نہیں چلا کہ کہاں چلا گیا، اور جب جوان ہوئے تو جوانی کے نشے میں شراب اور جوانی کے نشے میں مست تھے۔ پروردگار بڑھاپا آ گیا، چہرے کے اوپر سفید داڑھی ہو گئی اور میرے سر کے اوپر بھی سفید بال نکل آئے۔ پروردگار ہڈیاں بھی کمزور ہو گئی، خون کا دوران بھی ہلکا پڑ گیا۔ اے اللہ بدن کی ہڈیاں بھی کمزور ہونے لگی اور خون بھی میرا ٹھنڈا پڑنے لگا، لیکن اے میرے پروردگار مجھے یہ توفیق نہ ہوئی کہ میں تیرے پاس میں آؤں، اے اللہ تیرے دربار میں آؤں، اے اللہ تیرے دین کی طرف آؤں، اپنے گناہوں سے توبہ کر لو۔ پروردگار میرے بڑھاپا آنے کے باوجود بھی اگر لوگوں کو مجھے تلاش کرنا ہوتا تھا تو مسجد کے بجائے میں لوگوں کے ہوٹلوں پر بیٹھا ہوا ملتا تھا، میں چوراہوں پر بیٹھا ہوا ملتا تھا، میں راستوں پر تو مل جاتا تھا لیکن مسجد آنا مجھے نصیب نہ ہوتا تھا۔ آپ دیکھیں کتنے بوڑھے ایسے ہیں، عام طور پر یہ کہا جاتا ہے کہ جب آدمی بوڑھا ہوتا ہے تو نماز پڑھنے لگتا ہے، لیکن میں نے کتنے بوڑھے ایسے دیکھے ہیں جو نماز پڑھنا تو چھوڑو، ایسی ہوٹل میں بیٹھ کر چائے پینا پسند کرتے ہیں جس ہوٹل میں ٹی وی لگی ہوئی۔ اور میں نے خود دیکھا ایسے ایسے بوڑھوں کو میں جانتا ہوں کہ ہوٹل میں ٹی وی لگی ہوئی ہے اور ریموٹ کے چکر میں آپس میں 2 بوڑھے 3 بوڑھے لڑائی کر رہے ہیں۔ وہ کہہ رہا ہے مجھے ریموٹ دے میں اپنے حساب کا چینل لگاتا ہوں، وہ کہہ رہا ہے مجھے ریموٹ دے میں اپنے حساب کا چینل لگاتا ہوں، میں یہ دیکھوں گا، وہ کہہ رہا ہے نہ میں یہ دیکھوں گا، میں یہ دیکھوں گا۔ میں نے ایسا بھی لوگوں کو دیکھا ہے۔ میرے بزرگوں یہ آپ کی جو عمر ہے نا یہ اپنے جوانوں کو سمجھانے کی ہے
नौजवानों को समझाने की है, अपने जिंदगी के अच्छे और कड़वे और सच्चे और तल्ख जितने भी तजर्बे हैं वो लोगों को बताने की है, उनको समझाने की है, उनको गाइडलाइन करने की है। लेकिन हम क्या कर रहे हैं? हम खुद अपने सगे बच्चों को भी नहीं समझाते। ये हमारी हालत है। तो ये सवाल आसान नहीं है, सवाल बड़ा मुश्किल है, याद रखिएगा। तो पहला सवाल, अन उमरिही फीमा अफना, उम्र कहाँ गुजारी, एक एक सेकंड का हिसाब। उसके बाद दूसरा सवाल, वक्त मेरा ख़त्म हो रहा है, मैं बड़ी जल्दी से अपनी बात को समेटता हूँ। दूसरा सवाल होगा, नौजवानों गौर से सुनो, अल्लाह ताला दूसरा सवाल करेगा। प्यारे नबी इरशाद फरमाते हैं, वअन शबाबिही फीमा अबला। ए नौजवानों, अगर ये सवाल समझ गए तो समझ लो कि आज आपका जलसे में आना कामयाब हो गया। दूसरा सवाल है जो बड़ा ही अहम सवाल है। पहला सवाल तो था कि उम्र कहाँ पे गुजारी है। दूसरा सवाल पूछा जा रहा है, वान शबाबिही फीमा अबला, ओ मेरे बंदे बता तूने अपनी जवानी कहाँ पे गुजारी। ओ नौजवान साथियों, ओ मेरे जवान साथियों, नौजवानों गौर से सुन लो। ओ मेरे नौजवान साथियों गौर से सुनो इस सवाल को। अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं कि दूसरा सवाल पूछा जाएगा, वान शबाबिही फीमा अबला, बता तूने अपनी जवानी कहाँ गुजारी। ओ अल्लाह के बंदो, अगर इस सवाल के ऊपर थोड़ा सा भी गौर कर लो तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ऐ मेरे परवरदिगार, अभी तो तूने मुझसे सवाल किया था कि अपनी उम्र कहाँ पे गुजार के आया है। ऐ अल्लाह, उम्र के अंदर तो बचपना भी आ गया था, जवानी भी आ गई थी, बुढ़ापा भी आ गया था, मेरी पूरी जिंदगी उस सवाल के अंदर आ गई थी। लेकिन उसके बावजूद भी दूसरा सवाल जो पूछा जा रहा है वो उसकी जवानी के बारे में पूछा जा रहा है। दोस्तों, जवानी इतनी अहम चीज है, अल्लाह की इतनी बड़ी नेमत है कि जब पहला सवाल पूछ लिया गया कि उम्र कहाँ गुजारी, बताओ उस उम्र के अंदर तो जवानी भी आ गई, बचपना भी आ गया, बुढ़ापा भी आ गया, जिंदगी के तीनों दौर उसके अंदर आ गए। उसके बावजूद भी अल्लाह की नजर में जवानी की अहमियत इतनी ज्यादा है कि ये सवाल पूछे जाने के बावजूद भी दूसरा सवाल अलग से जवानी के बारे में पूछा जा रहा है। वान शबाबिही फीमा अबला, बता तूने अपनी जवानी कहाँ पे गुजारी है। जवानी कहाँ गुजार के आए हो? ठीक है, मैंने एक सवाल तुमसे पूछ लिया था कि पूरी उम्र कहाँ गुजारी, बचपन, जवानी, बुढ़ापा, लेकिन अलग से जवानी के बारे में, जो जवानी का जो अलग से एक पीरियड है, एक टाइम है, 20 साल का, 30 साल का, 25 साल का, जो भी एक टाइम है, उस टाइम को, उस जवानी के उस टाइम को तुमने कहाँ पर गुजारा, ये अलग से सवाल है। तो ये अलग से जवाब भी देना पड़ेगा आपको, जवानी इतनी अहम चीज़ है। तो मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ, आपको समझाने की कोशिश ये कर रहा हूँ कि जवानी ये बहुत बड़ी नेमत है और इसके ताल्लुक़ से अल्लाह रब्बुल आलमीन आपसे अलग से पूछेगा। मैं अपनी बात को बड़ी जल्दी से समेटता हूँ और एक आखिरी बात बता के आपको ख़त्म कर रहा हूँ। मौका मिलेगा तो फिर इंशाअल्लाह आपको बताएँगे, इसी ताल्लुक़ से कुछ बातें आगे भी बताएँगे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन को कैसी जवानी पसंद है? फरमाया, शाबुन नशअ फी इबादतिल्लाह, अल्लाह को ऐसी जवानी पसंद है जो अल्लाह की इबादत में गुजरे। जवान तो है और धीमे धीमे करके सभी जवान होते हैं, फिर बाद में बूढ़े भी होते हैं, लेकिन अल्लाह को कैसे जवान पसंद है, कैसी जवानी अल्लाह को पसंद है? जो अल्लाह की इबादत में गुजरे। इसलिए मेरे नौजवान साथियों, मेरे भाइयों, मेरी बहनों, अपनी जवानी को, अपनी सारी ज़िंदगी को अल्लाह की इबादत में लगाओ, लेकिन ख़ास तौर से ये जो जवानी का पीरियड है इसको अल्लाह की इबादत में गुजारो। नमाजी बन जाओ, कुरान की तिलावत करने वाले बन जाओ, अच्छे अखलाक वाले बन जाओ, माँ बाप के फरमा बरदार बन जाओ, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। मौका मिलेगा तो ये दूसरी रात का जो प्रोग्राम होगा इंशाअल्लाह उसमें इन बातों को लेकर आएंगे, अगर अल्लाह ने चाहा तो। अल्लाह ताला नेक अमल की तौफीक अता फरमाए, आमीन या रब्बल आलमीन। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।